السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 93۔ سلسلہ وار قصہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مدینہ منورہ پہنچے، ہجرت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور عثمان ابن مظعون تشریف لائے اور ان کے کپڑوں کے اوپر چمڑے کے پیوند تھے، جگہ جگہ سے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا دوست ہے، بچپن سے میرا ساتھ رہا ہے، اسلام لایا، جو بھی مال آتا ہے سخاوت کر دیتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سخی تھے۔ عربوں کے اندر سخاوت بہت ہوتی ہے اور وہ سخاوت کرتے ہیں۔ ویسے ہر جگہ پر جو ہے کچھ نہ کچھ سخی بخیل تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ کہ مزاج میں جمع کرنا نہیں تھا، دینا تھا۔ حضور جو ہے وہ رونے لگے، سارے صحابہ رونے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ تم جو ہے اپنے گھروں پر ایسے پردے لگاؤ گے جیسے کعبے کے اوپر پردے لگائے جاتے ہیں، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اتنا کھانا تمہارے پاس آئے گا کہ صبح الگ قسم کا کھانا، دوپہر کو الگ قسم کا کھانا، شام کو الگ قسم کا کھانا، کھانے ہی کھانے ہوں گے اور مال کی فراوانی ہوگی۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت پھر تو یہ بہت اچھے دن ہوں گے ہمارے لیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ دن اچھے ہیں جو قربانیوں کے ساتھ تم دین کا کام کر رہے ہو۔ جب مال کا ریلا آئے گا تو مال کے ریلے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ہاں، یہ دن اچھے ہیں تمہارے کہ تم قربانیوں کے ساتھ، کبھی مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، زندگی گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے ہو رہے ہیں۔ مال آئے گا تو پھر جتنا مال بڑھاؤ گے، جتنا اپنی کمائی میں جتنا مال بڑھاؤ گے، علماء نے لکھا ہے کہ جتنا مال بڑھاؤ گے اتنا اپنا دین کھو گے۔ اس لیے کہ آدمی اس کے اندر لگے گا، اس کے لوازمات میں لگے گا، پیمنٹ کرنا ہے، بھاڑا دینا ہے، بھاڑا لینا ہے، فلاں کو چیک دینا ہے، ٹیکس بھرنا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا مال بڑھاؤ گے اتنا اپنا دین کھو گے۔ اس لیے آدمی بقدر ضرورت لے کر اپنی زندگی کو چلے۔ ساری جتنی دنیا ہے یہ سب انا للہ ہونے والی ہے، باقی رہنے والی وہ نیکیاں ہیں جو روزانہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، باقیات الصالحات ہے۔ تو عثمان ابن مظعون کے بارے میں کہا کہ بھی تمہارے وہ دن بھی دیکھیں، بچپنا بھی دیکھا، تمہاری جوانی بھی دیکھی، تم روٹھ کر گئے وہ بھی دیکھا، تم مسلمان ہوئے وہ بھی دیکھا، ہجرت کی وہ بھی دیکھی، اور یہاں پر تم آئے اور تمہاری یہ حالت دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے کپڑوں کے تمہارے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں۔ صحابہ جو ہے وہ رونے لگے۔ بقیہ تفصیل حضرت عثمان ابن مظعون کے انتقال کی وہ انشاءاللہ کل پوری کروں گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سب سے پہلا استغفار یہ ہے، جتنے استغفار کے صیغے ہیں یہ سب بعد میں وجود میں آئے۔ سب سے پہلا استغفار کا صیغہ یہ وجود میں آیا ہے جو دادا دادی نے کہا تھا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس کے اندر بہت کرنٹ ہے، بہت بڑا کرنٹ ہے۔ سب سے پہلا جو ہے سمجھ لو کہ اسی کے بعد دوسرے استغفار کے صیغے شروع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو اللہ اس کو ناجائز عشق سے نجات دے، اور اللہ اپنی محبت ہم سب کے دلوں میں داخل کرے۔ اے اللہ اپنی محبت کا سرما ہماری آنکھوں میں لگا دے اور ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔